السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما میں شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان و شوکت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں قمری سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ جس طرح موسم بہار میں انسان کا مزاج شاداب اور تر و تازہ ہوتا ہے اور پھول اور بوٹے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآن بھی دلوں کے لیے موسم بہار کی مانند ہے کہ جس کے پڑھنے، حفظ کرنے اور مطالب کو سمجھنے سے انسان کا دل ہمیشہ ایک خاص شادابی اور تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع قرآن بہار رمضان ہے، اور آج کے ہمارے اس خاص پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمسایہ برادر ملک ایران سے آئے ہوئے کچھ خاص اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قاریوں سے۔ پہلے اس خاص گروپ کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے تعلق رکھنے والا یہ گروپ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ گروپ ہے جس کا نام ثقلین ہے۔ اس گروپ کا تعلق ایران کے شہر اہواز سے ہے۔ یہ گروپ ایران میں قاریوں کے گروپس میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ گروپ 20 سے زائد اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کا دورہ کر چکا ہے اور مختلف مذہبی اور قرآن و تواشی کی محافل میں شرکت کر چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس گروپ کے ممبران کا تعارف کراتا ہوں۔ قاری حاجی ناصر دغاغلے، یہ ایک بین الاقوامی قاری ہیں۔ قرات کے بین الاقوامی مقابلوں میں جج کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ تجوید اور صوتی اور فناوری کے استاد ہیں۔ زبان و ادبیات میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اور یونیورسٹی میں استاد بھی ہیں۔ قاری حاجی مجید آذربو، یہ بھی بین الاقوامی قاری ہیں اور ایران میں اذان کے مقابلے میں اول انعام یافتہ ہیں اور پیشے کے لحاظ سے کنسٹرکشن انجینئر ہیں۔ قاری حاج صالح دغاغلے، یہ بھی انٹرنیشنل قاری ہیں، ایران میں قرات کے مقابلے میں اول انعام یافتہ ہیں اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ میں اپنی اور آپ کی طرف سے ان خوش نصیب قاریوں کو، ہمارے معزز مہمانوں کو پہلے پاکستان میں اور ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ مہمانوں کی مادری زبان فارسی ہے اس لیے میں ان سے فارسی میں بات چیت کروں گا اور جو یہ کہیں گے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ خیلی خوش آمدید میگیم با شما جاتو کانال استار آسیا و در پاکستان و در شهر فرهنگی لاهور. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکرم. شما چطور میفهمم اینجا وقتی که تشریف آوردن چند روزه که پاکستان تشریف بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا اولا حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو داریم. خیلی خوشحال هستیم که از جمهوری اسلامی ایران در شهر فرهنگی لاهور و در کشور جمهوری اسلامی پاکستان حاضر شدیم و این مردم بسیار دوست داشتنی و عزیز پاکستان و لاهور رو زیارت کردیم. از این بابت خوشحالیم. جی ناظرین، یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، خصوصاً لاہور کے لوگ ہمیں بہت پسند آئے، مہمان نواز ہیں
और बहुत खुश अखलाक लोग थे। वाले शुमाई कमी फरमाई तजुर्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم شبکه شما. بنده مجید آذربو هستم، عضو گروه تواشی ثقلین اهواز از کشور جمهوری اسلامی ایران. خدا رو شاکریم که این توفیق رو نصیب ما عطا فرمودن که در خدمت برادران مسلمان خودمون در کشور جمهوری اسلامی پاکستان باشیم و در شهر مذهبی و شهر فرهنگی لاهور. जी, ये फरमा रहे हैं कि हम आप तमाम नाजरीन को और चैनल के साथियों को सलाम पेश करते हैं और मेरा ताल्लुक़ जो है कारियों के ग्रुह सकलेन से है और हमारा ताल्लुक़ ईरान के शहर अहवाज से है और खुदा का शुक्र है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान मौजूद हैं और पाकिस्तान के जो कल्चरल सिटी लाहौर में मौजूद हैं। वालिद फरमाइश। سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز. ممنون هستیم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید و خدا را شاکریم که امسال توانستیم در خدمت برادران دینی ما در پایتخت فرهنگی لاهور قرائت قرآن و تواشی اجرا کنیم. जी, ये भी कह रहे हैं कि हम चैनल के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दावत की है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान में मौजूद हैं और जो कैपिटल सिटी है लाहौर में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आइए हम इनसे कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ये आपको आज बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बचपन से हम सुनते आते हैं अस्माउल हुस्ना के बारे में, हम सुनते रहे हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं और इसके अलावा जो है नात, ये एक बड़े खूबसूरत अंदाज में ग्रुप की सूरत में पढ़ते हैं और इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे। तो हम कुरान पाक की तिलावत से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हाजी शुमा अगर लुत्फ़न ये कमें क़राअत कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد
من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله 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 الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने क़िराअत की। तो वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम पहले ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम कारी हाजी नासिर दगागले से कुरान करीम की तिलावत सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह इन्होंने क़िराअत की।
हम इनसे कुछ गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. آقای دقیقه شما بفرمایید لطفاً گروه ثقلین اصلا درباره این گروه کمی معرفی. بله، گروه ثقلین تقریباً 25 سال پیش تشکیل شد. مؤسس و استاد گروه آقای دکتر مهدی دقاقله هستند و در واقع گروه ما 8 نفری هست که الان تعدادی از اعضای گروه همراه ما نیستند به دلیل اینکه در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه هم سفر کردند برای اجرای برنامه، چون اونها از اساتید و قاریان بین المللی هم هستند. ما 3 نفر از بین گروه ثقلین و الحمدلله سعادت پیدا کردیم که پیش شما باشیم الان. بله، همین اعضای گروه الحمدلله همه از قاریان قرآن هستند و تواشیح رو در کنار تلاوت قرآن هم انجام میدن، نعتخوانی و همین همخوانی. بله، ممنون. नाजरीन, ये अपने ग्रुप ثقلین का तारुफ बयान फरमा रहे थे कि इस ग्रुप को बने हुए तकरीबन 25 साल हो गए हैं और इस ग्रुप के जो उस्ताद हैं, अहवाज़ में ये ग्रुप बना है, इसके जो उस्ताद हैं उनका नाम मेहदी दगागले है. इस ग्रुप के टोटल अफराद 8 हैं, लेकिन चूँकि दूसरे ममालिक में भी कुछ अफराद गए हुए हैं तो हमारे पास सिर्फ ये 3 तशरीफ़ लाए हैं. और वो कह रहे हैं कि हम 3 को ये सादत हासिल हुई है कि हम आपके शहर में यहाँ मौजूद हैं. तो कह रहे हैं कि हम कुरान करीम को और तवाशी को और इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश करते हैं. तो हम बचपन से सुनते आए हैं अस्माउल हुस्ना, एक बड़े खूबसूरत अंदाज में टीवी पे, रेडियो पे, मुख्तलिफ़ मीडिया पे आप सुनते रहे हैं और आपका दिल वाकई इसको सुनकर बड़ा एक इसमें रूहानी कैफियत आ जाती है, एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है. तो नाजरीन, आज हम आपको लाइव वो सुनाने जा रहे हैं. हमारे पास बैठे हैं, ये आपको अस्माउल हुस्ना सुनाएंगे. हम इनसे गुजारिश करते हैं लुत्फन अस्माउल हुस्ना रशुमा कराज कर लीजिए. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي
الصمد البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان الله. جزاك الله. خیلی قشنگ و خیلی ممنون. اگر مایل بودید ما یک توضیحی در مورد فعالیت‌های قرآنی در داخل ایران هم بدیم، جلسات و فعالیت‌ها و اینها. یہ آج ناصر دغارلے فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کی جو ہے کلاسز وغیرہ بھی دیتے ہیں ایران میں اور اس کی تربیت بھی دیتے ہیں. تو ہم ان سے مزید بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح یہ شوق پیدا ہوا، کب سے شوق پیدا ہوا. تو لطفاً فرمایید که شما مثلا چند سالگی بوده که مثلا قرائت قرآن شوق پیدا شده، چجوری مثلا دل شما شد؟ ما الحمدلله چون خانواده علاقمند به قرآن بودند و صدای قرآن در منزل همیشه پخش می شد، صدای قاریان مشهور جهان مثل مرحوم شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، ما هم از بچگی گوشمون به شنیدن صدای قرآن عادت کرده جناب آقای شوبیر. و کسی که از بچگی نه فقط قرآن، هر چیزی رو از کودکی یاد بگیره و زیاد بشنوه بالاخره به اون علاقمند میشه. کما اینکه در حدیث شریف داریم من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. هر کس که قرآن را در جوانی بخواند، جوان مؤمنی باشد و بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود. اینه که ما باید به این مسئله توجه بکنیم در خانواده هامون و از بچگی به بچه هامون یاد بدیم، قرآن رو زیاد براشون پخش بکنیم، قرآن رو بشنوند که از همون طفولت با کلمات قرآن مأنوس بشن که کم کم انشاءالله وقتی که مأنوس شدن با کلمات قرآن یادگیری قرآن براشون آسان میشه. جی کہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے خاندان کا تعلق جو ہے قرآن کے ساتھ، قرآن قرأت اور ان چیزوں کے ساتھ زیادہ تھا، تو قاری عبدالصمد کو بھی یہ بہت پسند کرتے تھے. اور جب بچے تھے تو اس وقت جو ہے قرآن ہم زیادہ سنتے تھے، ہمارے گھر میں قرأت قرآن وغیرہ زیادہ ہوتی تھی، تو ہمارے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اسی طرح ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا. اور حدیث ہے کہ جو قرآن کو جوانی میں سیکھتا ہے تو وہ اس کے گوشت اور اس کے خون میں رچ بس جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اس کی طرف توجہ دیں، ہمارے بچوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں اور قرآن پاک کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلائیں اور کوشش کریں کہ بچوں کو قرآن سے مانوس کریں. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی. انا شما چه میخواد پخش کنه؟ مثلا نعت رسول مقبول چیزی هست؟ بله ما تواشیح داریم در نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا ایک مخصوص انداز ہے، اس کو تواشیح کہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ یہ پیش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ.
اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق هذه معاني الوحي من فيها نطق ينجو بها وهي السبيل الأفضل اقرأ وربك هو الأكرم في الكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم اقرأ وربك هو الأكرم في الكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم أنت نبي العرب طرا والعجم أنت المنجي من اللظى والمأمل يا خاتما للرسل بل يا سيدا أهداك رب العرش اسما أحمدا يا خاتما للرسل بل يا سيدا أهداك رب العرش اسما أحمدا يا هاديا يا سيدا يا مرشدا يا سلسلا عذبا وأنت المنهل اقرأ فأنت اخترت لله الحبيب وادعوه في كل أوان يستجيب اقرأ فأنت اخترت لله الحبيب وادعوه في كل أوان يستجيب يا أيها المبعوث للناس طبيب يا أحمد للوحي أنت الحامل يا من بعثت للأنام رحمة الله قد من علينا منة يا من بعثت للأنام رحمة الله قد من علينا منة يا أيها المبعوث فينا بعثة ما بعدها يأتي إلينا مرسل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं कि हम भी क्या करें जो इस खूबसूरत अंदाज में हम कुरान को पढ़ सकें, इसकी तिलावत कर सकें, ये किस तरह मुमकिन है। हम ज़ाहिर है कि इनका इस फील्ड में बड़ा तजर्बा भी है, बैनुल अक़वामी कारी हैं, तो हम इनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं। हाजी मा चुकार कुनिम की मसन तो तेरे मान मसन शौक पैदा मिशे की इंजुरी मसन मा हम क़रात कुरान में को नहीं वा इन तवाशी و اینها درباره این یکمی چیز راهنمایی بفرمایید. عرض کنم که چند عامل در این مسئله مؤثر هستند. یکی خانواده باید اهمیت بذارن، اهمیت قائل بشن برای اینکه بچه هاشون از کودکی مأنوس بشن با قرآن، با صدای قرآن، کلمات قرآن، و برای اینکه یک خانواده قرآنی داشته باشیم. چون قرآن کریم وقتی که قرآن رو باز میکنیم پر از مسائلی که به تربیت انسان کمک میکنه، مسائل تربیتی هست. نحوه غذا خوردن، نحوه راه رفتن، نحوه فکر کردن و گمان کردن، نحوه نگاه کردن، نحوه نشستن، برخورد با پدر و مادر، با همسایه و خیلی از
مسائلی که برای تربیت خانوادگی انسان به اون نیاز داره در قرآن کریم هست. اگر بچه ها با این معانی از کودکی آشنا بشن، خب اولین کسی که نفع میبره و فایده میبره خود پدر و مادر هست. پس ما باید سعی کنیم که همچین خانواده ای رو تربیت کنیم. دومین عامل محیط هست، محیط اطراف، که ما باید بچه هامون رو نظارت داشته باشیم که در چه محیطی بزرگ میشن و با چه کسانی رفت و آمد دارند. خصوصا در این فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای باید مواظب باشیم که بچه هامون به چه نحوی تربیت میشن، با چه شبکه‌هایی در ارتباط هستن، باید کنترل بشن حتما. و بالاتر از همه اینها جناب آقای استاد شوبیر، توفیق خداونده. بله، ما باید علاقه و شوق ایجاد کنیم در خودمون، اول در خودمون علاقه و شوق ایجاد کنیم و بعد اون رو به فرزندانمون منتقل کنیم. علاقه به قرآن کریم، علاقه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به آل البیت علیهم السلام، صحابه گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم، به اینها باید آموزش بدیم که در بزرگی ان شاء الله در همین راه قدم بردارند. درست، خیلی ممنون. یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کی بہت ایک اہمیت ہوتی ہے خاندان کے اندر. بچوں کو خاندان میں اور بچوں کو قرآن پاک سے آپ جو ہے آشنا کرائیں، مانوس کرائیں. جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو انسان کی اس میں خود تربیت ہوتی ہے. اس کا کھانا پینا، سوچنا، ماں باپ، ہمسایوں کے ساتھ جو بھی چیز سلوک اور جو رویہ جو کچھ بھی ہے، یہ تربیت ہمیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن اس چیز کی تربیت کرتا ہے. تو اپنے ماں باپ سے. اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کو میری نصیحت ہے کہ والدین اپنے ارد گرد اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کہ خصوصاً جو ہے وہ جو تفریح وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مثلا انٹرنیٹ وغیرہ، اور اس میں جو ہے ان پہ نظر رکھیں کہ اس کو وہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور بچوں میں خود شوق پیدا کریں تو بچے جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہوتے ہیں. تو ہم اہل بیت علیہم السلام اور پیغمبر اکرام اور صحابہ اکرام کی اگر روش پہ ہم چلیں تو بچوں کی ہم اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور ہمارے دل میں قرآن کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. خیلی ممنون. حالا شما چی میخواد که مثلا چیزی پخش ما چیزی یک قطعه در مورد اسامی اهل البیت علیهم السلام اینجا ذکر شده و دعا میکنیم به درگاه خداوند که به حق این افرادی که اسمشون رو میبریم و نزد خدا بسیار گرامی هستند، خداوند گناهان ما رو ببخشد. جی بله. جی جی. ناظرین، ہم پہلے بریک کا ایک وقت ہوا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے انشاءاللہ اہل بیت کی مدح کو سنیں گے انشاءاللہ. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بڑا خوبصورت ان سے سن رہے تھے، سوال جواب بھی ساتھ جاری ہیں. ہماری کوشش ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ جان سکیں کہ ان قاریوں کا ان کے دل میں کیسا شوق پیدا ہوا اور یہ کس طرح پڑھتے ہیں اور کیا قرآن کی اہمیت اور یہ ساری چیزیں. تو ملک ایران سے آئے ہوئے ہمارے مہمان قاری ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ. ہماری فرمائش پہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں سنا رہے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ان کو ایک مدح اہل بیت کی گزارش کی تھی، تو انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. لمدح آل النبي لا يرتقي فكري يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر
في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر وقد أتى مدحهم في سورة الدهر في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر وقد أتى مدحهم في سورة الدهر إلهي هفى الفؤاد فخذه إلى الرشاد إلهي هفى الفؤاد فخذه إلى الرشاد إلهي وأنت لقلب الرجاء وعمري تعاطته أيدي الفناء إلهي وأنت لقلب الرجاء وعمري تعاطته أيدي الفناء أخاف ذنوبي بيوم اللقاء وأرجوك ربي جزيل العطاء أخاف ذنوبي بيوم اللقاء وأرجوك ربي جزيل العطاء فأدعوك ربي يا ربنا تطهر قلبي بنور الهنا فأدعوك ربي يا ربنا تطهر قلبي بنور الهنا وتنقذني من مهاوي الدنا إلهي هفى الفؤاد فخذه إلى الرشاد إلهي هفى الفؤاد فخذه إلى الرشاد بحق نبي الهدى المؤتمن وفاطمة والمرتضى والحسن بحق نبي الهدى المؤتمن وفاطمة والمرتضى والحسن ومن ضل في كربلاء مرتهن نسيح عليه دموع الشجن فأمن بعفو لنا ذا المنن وهون علينا صعاب المحن بآل النبي أجيب دعوتي فأنت ولي وهم سادتي بآل النبي أجيب دعوتي فأنت ولي وهم سادتي ونجيني يا رب من هفوتي إلهي هفى الفؤاد فخذه إلى الرشاد إلهي هفى الفؤاد فخذه إلى الرشاد माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने मदह अहले बैत पेश की। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई माह रमज़ान में कुरान करीम की एक आयत तिलावत करेगा तो ऐसा है कि उसने दूसरे महीनों में पूरे कुरान मजीद की तिलावत की हो। तो माशाल्लाह खैली कशंग बुदे माशाल्लाह। خواهش میکنم سلامت باشین. सलामत बाश। جزاكم الله خیرا. خیلی ممنون. माँ खैली शौक़ पैदा कर दें कि माशाल्लाह शुमा आज शहर में। नाज़रीन, मैं इनसे कह रहा हूँ कि हमें आपके इस सुन के हमें शौक़ पैदा हुआ है आपके शहर के बारे में
क्योंकि शहर अहवाज से आए हैं, तो हम इस बारे में भी उनसे पूछते हैं। लुत्फन दरबार शहर शुमा या कमी मारिफी फरमाइश की चजूरी है मसलन आमिन तौर مثل لاهور गर्म है या सर्द है या चजूरी है؟ عرض کنم که کشور ایران چون کشور بزرگی هست 4 فصل رو شما اونجا میتونید ببینید. یعنی ما در یک روز ممکنه اختلاف دما در مناطق مختلف ایران به 30 درجه هم برسه. شهر اهواز در جنوب غربی ایران واقع شده و به حمدالله مردم بسیار خوب و مهمان نوازی داره. انشالله هر وقت تشریف آوردید اونجا شما عزیزان انشالله برادران پاکستانی ما انشالله اونجا در خدمتتون خواهیم بود. بله اونجا هم آب و هوای گرمی داره و مردم بالاخره در این هوای گرم به حمدالله به عبادت و روزه‌داری هم مشغول هستند و شکرگزار هستند. خب زبان تکلم در اونجا بیشتر زبان عربی هست و هم زبان فارسی و هم زبان عربی رو اونجا مردم صحبت می کنند و روی هم رفته شهر بسیار خوبی هست. انشالله هر وقت تشریف آوردید خودتون از نزدیک می بینید. بله خیلی ممنون. फरमा रहे हैं कि ईरान एक बड़ा मुल्क है। हमने इनसे थोड़ा सा अहवाज के बारे में पूछा, हमें थोड़ा शौक पैदा हुआ इनके शहर के बारे में भी। तो कहते हैं कि ईरान एक बड़ा मुल्क है और ईरान में 4 मौसम है, यानी एक जगह एक मौसम है तो दूसरी जगह दूसरा मौसम, इस तरह। और शहर अहवाज जो है जुनूब मगरिब में वाक़ है, ईरान के जुनूब मगरिब में। तो कहते हैं कि हमारे लोग वहाँ के बड़े मेहमान नवाज हैं, तो आप जो है इंशाअल्लाह वहाँ पे तशरीफ़ लाएं, हम आपकी वहाँ पे मेहमान नवाजी करेंगे। तो वहाँ हमारे अहवाज़ में अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानें बोली जाती है। तो जी, तो वक्त मुख्तसर है, हम चाहेंगे कि इनसे इस वक्त में भी इस्तिफ़ादा हासिल करिए। वक्त काम में फ़कत 2 दक़ीक़े अगर शुमा चीज़ी میخواد کی پخش کنید لطفاً. چی میخواد؟ من فقط میخواستم تشکر بکنم. آره ضبط میشه صحبت کنیم؟ یه کمی بله شما 2 دقیقه یکی چیزی بخونید. بخونیم؟ بله. هام قلبي عندما ذكر النبي المختار دمع عيني هام قد هام دمع عيني هام قد هام شوقا لتلك الديار محمد أحمد طه كامل الأنوار هام قلبي عندما ذكر النبي المختار دمع عيني هام قد هام دمع عيني هام قد هام شوقا لتلك الديار محمد أحمد طه كامل الأنوار. ماشاءالله سبحان الله سبحان الله. خیلی تشکر ادا میکنیم که شما اینجا تشریف آوردید در پاکستان، در شهر لاهور و در استودیوی ما. خیلی تشکر میکنم. بنده هم میخواستم تشکر بکنم هم از حضرت عالی که مجری بسیار خوب ماشاءالله هستید. बहुत अच्छा مجری ماشاءالله. मैं उर्दू नहीं जानता है. ماشاءالله. و تشکر بکنم از شبکه خوب و قشنگ شما، از دوستاتون کادر اجرایی برنامه و همچنین از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خانه فرهنگ در لاهور که زحمت میکشن و سعی میکنن که برنامه‌های قرآنی و مذهبی رو تبلیغ بکنن، قرآن رو بیشتر معرفی کنن به مردم. هم تشکر میکنم از جناب آقای غلام حسینی که نماینده سازمان هم هستند. تشکر میکنم. خیلی ممنون.
یہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو مجھے تو خود کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ تعریف کر رہے ہیں کہ لحاظ اینکر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہماری زبان میں بھی بات کر رہے تھے اور اردو میں بھی بات کر رہے تھے. ہمیں یہاں کے بڑا اچھا لگا. ہم اسٹار ایشیا کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ہمارے اور دوست ایران سے تشریف لائے ہوئے ہیں آغا غلام حسینی, وہ بھی تشریف لائے, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ خانہ فرنگ ایران کے توسط سے آئے ہیں. تو ناظرین, اس بارے میں ہم امام خمینی کے شکر گزار ہوں گے کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو بانی انقلاب اسلامی ایران تھے, انہوں نے جو ایران میں اسلام کا جو انقلاب لایا, اس کے بعد ایران میں ایک بہت اسلامک ماحول بنا اور اس کے اوپر مختلف اسلامک شعبوں میں کام ہوا, جس میں سے قرآن پاک ایک ہے. تو قرآن پہ بہت زیادہ کام ہوا. تو اگر واقعی میں اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں تو کامیابی ہمارا مقدر ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شبیر احمد شگری کو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.